کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی روٹی نہیں چھینتا، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا رزق بند نہیں کرتا، بلکہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سورج کی کرنوں کو یہ حکم بھی نہیں دیتا کہ تجھے آج فلاں شخص کے آنگن میں اجالا نہیں کرنا ہے، کیونکہ آج فلاں شخص میرا نافرمان ہو گیا ہے، تجھے آج فلاں شخص کے آنگن کو روشن نہیں کرنا ہے۔ یہ حکم بھی اللہ رب العزت سورج کو نہیں دیتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا من اجڑ جاتا ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور بندہ گرم بستر پہ نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے، اس کے دل سے سکون چھین لیا جاتا ہے، اس کا من اجڑ جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک چھوٹے سے قصے سے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ یہ قصہ غور سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں اور دھیان لگا کر کے سنیں۔ ایک استاذ کلاس میں بچوں کو پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے استاذ صاحب نے بچوں سے ایک سوال کیا۔ استاذ نے سوال کیا ہے اور بچوں کا پیارا سا جواب ہے۔ استاذ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بچوں بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ بچوں بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جنہیں نماز کی توفیق نہیں ملتی؟ کون ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ استاد صاحب جو لوگ مر گئے ہیں نا وہ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ مر گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا بچہ کھڑا ہوتا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ استاد صاحب جو لوگ کافر ہیں نا وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا بچہ کیا جواب دیتا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تیسرا بچہ کھڑا ہوتا ہے اور پیارا سا جواب دیتا ہے۔ یہ بچہ کیا کہتا ہے؟ اس جواب کو دل کے کانوں سے سنیے اور غور سے سنیے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ استاد صاحب جنہیں نماز نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے، جن لوگوں کو نماز نہیں آتی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اب بچے تو جواب دے کر کے فارغ ہو گئے، لیکن استاذ کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا کن لوگوں میں شمار ہوتا ہے؟ کیا میں مر گیا ہوں جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں کافر ہوں جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ استاذ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا اور یہ سوچ رہا ہے کہ کیا مجھے نماز نہیں آتی؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں کافر ہوں جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، سوچنے کا مقام ہے۔ اس جگہ ہر اس شخص کو، ہر اس مسلمان کو سوچنا چاہیے جو نماز نہیں پڑھتے، آخر وہ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ وہ بھی ذرا سوچے، اکیلے میں، تنہائی میں اس بات کو سوچے، کیا وہ کافر ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ اپنے دل کے اندر جھانکے، کیونکہ جھانکنے کی سب سے بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی سب سے اچھی جگہ اپنی اوقات ہے۔ اس لیے اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آج ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا ہمیں نماز نہیں آتی؟ کیا ہمیں اللہ سے کوئی مطلب نہیں؟ کیا ہمیں دین اور اسلام سے کوئی مطلب نہیں؟ آخر ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آج بندہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ کون ہوتا ہے نماز نہیں پڑھنے والا؟ وہ کون دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، بڑے فخر سے کہہ رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا؟ ارے اللہ تمہیں توفیق ہی نہیں دیتا۔ جب تمہیں توفیق ہی نہیں ملے گی تو تو نماز کیسے پڑھے گا؟
تو کون ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے والا؟ وہ تمہیں بلاتا ہی نہیں ہے۔ ایک غلام اور ایک بادشاہ کہیں سفر کر رہے تھے، راستے میں اذان کی آواز غلام نے سنی۔ جو بادشاہ تھا وہ بے نمازی تھا اور جو غلام تھا وہ نمازی تھا۔ جب غلام نے اذان کی آواز سنی تو غلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ تھوڑا سا وقت دیں، مجھے ذرا سا وقت دیں کہ میں جا کر کے نماز ادا کر لوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، تمہارا انتظار کرتا ہوں، تم فوراً جاؤ اور جلدی سے نماز ادا کر کے آ جاؤ۔ غلام گیا مسجد میں اور نماز پڑھا۔ نماز پڑھنے کے بعد سارے لوگ مسجد سے باہر نکل گئے، لیکن وہ غلام نماز کے بعد قرآن کی تلاوت میں لگ گیا، قرآن کی تلاوت میں مست ہو گیا۔ باہر سے بادشاہ آواز دیتا ہے، وہ سردار وہ بادشاہ آواز دیتا ہے کہ وہ غلام کہاں مر گیا ہے؟ سارے لوگ مسجد سے باہر نکل گئے نماز پڑھ کر۔ تو کیا کر رہا ہے؟ تو کہاں مر گیا ہے؟ غلام کو یہ آواز سنائی نہیں دیتی۔ آخر کار وہ بادشاہ مسجد کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جہاں آج نمازی لوگ چپل اور جوتا کھولتے ہیں، وضو خانے کے بغل میں وہ بادشاہ کھڑا ہو کر کے آواز دیتا ہے کہ اے غلام، اے ممدود، تو کہاں مر گیا ہے؟ سارے لوگ نماز پڑھ کر کے باہر نکل گئے۔ تو کہاں مر گیا ہے؟ تو باہر کیوں نہیں آتا؟ اس غلام کا پیارا سا جواب سنیے۔ وہ غلام کہتا ہے کہ میں باہر کیسے آؤں؟ جو خدا تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہی خدا مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ اے بادشاہ، میں باہر کیسے آؤں؟